اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اثبات عذاب القبر، عذاب قبر کے اس بات کا بیان۔ قبر جو ہے اس کے متعلقہ جو عذاب کا مسئلہ ہے، بعض لوگ اس کے انکاری ہیں، ان کے جناب میں یہ چند احادیث محدثین نے بیان کی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں قبر کے عذاب کو جب ثابت کیا ہے تو قرآن مجید کی آیات کو بھی ذکر کیا ہے۔ نار یوردون علیہا، آگ پیش کی جاتی ہے، عذاب کی طرف لٹا دیا جائے گا، بڑے عذاب کی طرف۔ تو اس سے پہلے جو عذاب ہے وہ قبر کا عذاب ہی مراد ہے۔ شرح عقیدہ طحاویہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 609 میں یہ بات ہے، تواتر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں ثابت ہے۔ ابن ماجہ 1548، 1549، نسائی 2003، مسند رویانی 392 صفحہ پر، تفسیر ابن ابی حاتم 8465، تو طریق دمشق میں بھی یہ بات موجود ہے۔ شرح عقیدہ طحاویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 میں یہ ہے، وَذَهَبَ إِلَى مُوجِبِ هَذَا الْحَدِيثِ جَمِيعُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْحَدِيثِ وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنَ الصَّحِيحِ، اس کے صحیح شواہد ہیں۔ تو اکثر محدثین نے قبر کے عذاب کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ شرح بدء الامالی دیکھ لیں صفحہ نمبر 353 میں، شرح بدء الامالی صفحہ نمبر 355۔ علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی نے بھی قبر کے عذاب کو بیان کیا ہے۔ عبد الغنی المقدسی وہ بھی لکھتے ہیں، اول ایمان بعذاب القبر حق، قبر کے عذاب کے بارے میں ایمان لانا یہ برحق ہے۔ ابو الحسن الاشعری وہ بھی لکھتے ہیں مقالات الاسلامیین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116 میں، عذاب قبر کے متعلق اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ معتزلہ اور خوارج نے اس کا انکار کیا ہے اور اہل اسلام کی اکثر اس کی قائل ہے۔ امام خطابی نے بھی اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بھی اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ صاحب مشکات نے بھی عذاب قبر کے متعلق جو احادیث ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، المسلم مسلمان اذا سئل فی القبر، جب سوال کیا جاتا ہے نا قبر کے بارے میں، یشہد وہ گواہی دیتا ہے، اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا اور بے شک محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، فَذَلِكَ قَوْلُهُ پس یہی اللہ کا قول ہے، يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، یثبت اللہ الذین ثابت قدم رکھتے اللہ ان کو، آمن جو ایمان لائے، بالقول ثابت قول کے ساتھ، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ نازلت فی عذاب القبر یقال له من ربک، نازل کی گئی ہے عذاب قبر کے بارے میں جب پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، تو اس وقت کیا اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کی ہمیں توفیق بخشے گا۔ فیقول تو بندہ کہتا ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، و نبی محمد اور میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحیح بخاری میں اور بھی کئی مقامات پہ یہ حدیث آتی ہے، تو اس سے بھی قبر کے بارے میں سوال اور قبر کے عذاب کے بارے میں اس میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ قبر کا جو عذاب ہے وہ برحق ہے۔ تو آگے اگلی روایت پڑھتے ہیں، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، بے شک بندہ کہ جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تولى عنہ اصحابہ تو اس کے ساتھی جب اس سے پھر جاتے ہیں، انہ بے شک وہ یسمع وہ سنتا ہے، البتہ قرع نعالہم ان کے جوتوں کی آہٹ کو، آواز کو وہ سنتا ہے، اتاہ ملکان اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں، فیقعدانہ وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں، انسان بیٹھ جاتا ہے، فیقولان وہ کہتے ہیں دونوں، ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا اس آدمی محمد کے بارے میں کیا تعارف ہے۔ تو اس سے بعد لوگوں نے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا قبر میں، تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں حاضر ہوتے ہیں۔
تقول هذا الرجل، جو اس میں اشارہ قریب کا ہے یہ بعید کے لیے بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا، جیسے مفتی مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ کی جو احکام و مسائل ہے 3 جلدوں میں، اس میں اس مسئلے میں وضاحت ہے ما كنت تقول فی هذا الرجل، تو اس میں وہ آیات بھی لکھی ہوئی کہ ہادہ اس میں اشارہ جو قریب کا ہے بعید کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ فعم المومن، جو تو مومن ہوگا وہ کہیں گے اشہد انہ عبداللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے بندے ہیں، ورسول، اور اس کے رسول ہیں۔ فیقال لہ، اور کہا جائے گا ان کے لیے انظر الی مقعدک من النار، آپ دیکھیں اپنا ٹکانا آگ سے، قد ابدلک اللہ بہ، تحقیق بدل دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ، مقعدا من الجنہ، ٹکانا جنت میں سے، فیراہم جمیعا، وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ وعم المنافق والکافر، اور رہا منافق اور کافر آدمی، فیقال لہ، کہا جائے اس کے لیے ما کنت تقول فی هذا الرجل، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فیقول، وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا، کنت متى اقول ما يقول الناس، فیقال لہ، کہا جائے گا اس کے لیے لا دریت ولا تلیت، اسے کہا جائے گا کہ تم نے حق بات سمجھنے کی کوشش نہ کی، نہ پڑھنے کی کوشش کی۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِكِ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے تھوڑوں کے ساتھ مارا جائے گا، ضربتاً، ایسی ضرب ماری جائے گی، فصیح، وہ چیخے گا، صیحتاً، ایسا چیخنا کہ یسمعوہا، سنے گا اس آواز کو، من یلی، جو بھی قریب ہیں، غیر الثقلین، وہ ساری کی ساری وہ ہیں کی آواز کو سنیں گے، صرف جن اور انسان نہیں سنیں گے، باقی سارے ہی سنیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث نمبر 80 ہے۔ بندے کو قبر میں پہلے تو سوال ہوں گے، اگر سوال صحیح آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تھوڑے کے ساتھ مارا جائے گا، اور وہ چیختا چلاتا ہے جسے جن اور انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی، اتنا انسان چیخے گا۔ اگلی بات یہ ہے، ابد کی حالت جو ہے وہ نسبی ہے، ان حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہونے کی وجہ سے۔ وزیہ جو ہے واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول کا صیغہ، فی قبری اس کی جری حالت ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اصحاب کی رفیع حالت ہے، قرع نعالہم، قرع مضاف تو نعالہم مضاف الیہ مضاف، یہ مفعول بن رہے ہیں، مضاف مضاف الیہ مل کر، اور اس کے بعد ملکان، فیقیدان، یہ دونوں تثنیہ ہیں، فیقیدان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ جی آگے، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان احدکم، بے شک تم میں سے کوئی ایک، اذا مات، جب فوت ہو جاتا ہے، ارید علیہ مقعدہ، تو اس کو دکھایا جاتا ہے اس کا ٹکانا، بالغداتی، صبح بھی، والعشی، شام کو بھی، ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر وہ جنتیوں میں سے تو جنتیوں والا ٹکانا، وان کان من اہل النار فمن اہل النار، اگر جہنمی تو جہنمی والا، فیقال ھذا مقعدک، یہی تیرا ٹکانا ہے، حتی یبعثک اللہ الی یوم القیامہ، حتیٰ کہ قیامت کے دن تمہیں اس کے لیے دوبارہ زندہ اللہ کرے گا۔ متفق علیہ، بندہ مر جاتا ہے، صبح و شام اس کو ٹکانا جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ آل فرعون پر جو عذاب پیش کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں، اس میں قبر کے عذاب کے بارے میں تو ہے، رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا قبر کے عذاب کو، فقالت لہا، کہا اس کے لیے اعاذک اللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، فسالت عائشہ، عائشہ نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کے بارے میں، تو فقالت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، جی ہاں، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب کیا ہے؟ حق ہے۔ قالت، عائشہ نے کہا فما رأیت، کیا بس نہیں میں نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد صلی صلاۃ، کوئی بھی ایسی نماز، اللہ تعوذ باللہ من عذاب القبر، کہ اللہ کے نبی قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگتے، ہر نماز میں یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من المحیا والممات۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔